اپنی جگہ تے یا علی قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے، فضیلتوں کا قصیدہ ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ ان عظمتوں میں سے، ان فضیلتوں میں سے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ سرکار امیر المومنین نے قرآن حکیم کی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ علی نے فرمایا غور نہیں کہ میں ہوں ذرا اشارہ کر کے گزرنے لگا ہے، علی نے فرمایا غور نہیں کیا ہے کہ جہاں اس مالک نے مقام جلالت، جبروت، کبریائی اور عظمت میں، اس مالک نے مقام کبریائی میں اپنے آپ کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا، وہاں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مجھ علی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں جو میری فضیلتیں آئیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ فضیلت مجھے پسند ہے۔ غور فرمانا، اسی لیے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا، منٹ رہ گئے میں تھوڑے جائے، دو جملے ہی پڑھنے۔ سرکار رسالت نے فرمایا تھا من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لها، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس سے متمسک ہو جائے۔ سمجھنا ذرا، میں ذرا سادہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی سے، اور مضبوط آتے ہو نا، نہ ٹوٹنے والی رسی سے متمسک ہو جائے، اس کو تھام لے۔ سرکار نے فرمایا یتمسک بولایت اخی و وصی علی ابن ابی طالب، انہوں ادھے آدھے ہاتھ پیر مارن دی ضرورت کوئی نہیں، او میرے بھائی اور میرے وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو جائے۔ پھر سرکار نے دو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ من احبہ وتولاہ، غور فرمانا، ولا ینجو من ابغضہ وآداہ۔ جو شخص علی ابن ابی طالب کے دائرہ ولایت میں آ جائے اور علی کا محب بن جائے، یہ محبت، یہ علی، یہ ذات، یہ علی ابن ابی طالب اسے ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو بندہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھے یا علی کی عداوت رکھے، ولا ینجو، وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ تُسی نعرہ مارنے چے ایڈے ہی مٹھے آئے تو میں دسو آ میں کہ تو 5-7 ملانگ نہ پیاں وہاں۔ دربار شربار تسائے جائیں اور سیدان دی دربار دے سارے ہوں دیں، اس ملانگ شلانگ بیٹھے ہوں دیں، نعرہ واقعی مرین دیں 3 محلے ہیں تائیں سنیندہ ہے۔ تُسی نعرہ مرین دے تو آڑے نال والے بندے نہیں سمجھ آن دیا، یہ ناراض نہ میں آئے، میں انہوں پیار تو آدھا، میں تو علی آلے دی گال پیا کردہ جلہ چنگا نعرہ جوڑ کے مرین دا۔ غور فرمایا جی، فرمایا جو متمسک ہو جائے وہ ہلاک نہیں ہوگا، جو عداوت رکھے، بغض رکھے، وہ کبھی بھی کامیاب۔ اچھا ایک اور گال بھی نے، جیڑا بندہ علی دا بغض رکھے، اللہ او دی نماز ہی نہیں قبول کردہ، او دا روزہ بھی او دے منہ تے مرے سی، تے اگر وہ قرآن بھی پڑھے تو انہوں قرآن بھی پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ ساری رات قرآن کھول کے اگو بیٹھا رہے تے بائے بسم اللہ تو لائے کے تے والناس دی سین تائیں قرآن نو جٹ چھوڑے۔ اجی میں بندے آئے میاں دے ویچ کنکاں دے ویچ پانی نو باہر جھٹے آئے، انجھے قرآن نو جٹ چھوڑے، انہوں قرآن فائدہ نہیں دے بڑا۔ وہ سید بزرگ بار آ گئے جی، تو مجلس اچھی سنے سے، میں تو چلو کچھ گلہ ہے میں سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سے ڈاٹیاں اوکھیاں سنیاں تو مہربانی کرے شاہ صاحب نے ذرا چنگی طرح سنیا ہے تو جو فرمایا۔ اچھا جی، جملے دو میں آخر بھئی اگر بغض رکھتا ہوئے سرکار امیر المومنین نال تے وہ دی نماز بھی قبول نہیں، چلو اسی سارا ہی کہہ دینے اس دیاں عبادات قبول کوئی نہیں، واقعاً کوئی نہیں۔ حتی اگر وہ قرآن دی تلاوت بھی کرے تو اس نے قرآن فائدہ
نہیں دینا. بڑا عظیم تاریخ دا واقعہ ہے تو میرے سامنے آیا ہے. میں جے تے پڑھا نہیں میں آپ سکون نہیں آونا. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے بیت شرف وچ باہر ہیں. 5 منٹ میرے نال رہے, میں 2-3 منٹ جے مصائب پڑھ کے نا اپنی عبادت کر کے تواڈے کول دعا لے لینی ہے. تو جو فرمایا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیت شرف وچ باہر برآمد ہوئے. غور فرمایا جی, تشریف فرما ہوئے. جس لے علی اپنا گھر چھوڑ کے مسجد والے پاسے روانہ ہوئے. لگدا اے ہے روایت دے لہن تو انداز تو لگدا ہے بے اذان صبح تو پہلے دا وقت تھا. سرکار امیر المومنین جس نے اپنے گھروں برآمد ہو کے نا گھروں چل کے مسجد والے پاسے گئے تو ایک مولا علی دا غلام ہے. اساں بھی تا غلام بنے ودے ہیں نا. مولا علی دا غلام ہے جس دا نام کمبر ہے. اے جناب کمبر بھی علی دے نال جویں جویں علی قدم چیندے گئے اے کمبر بھی نال ٹردا گیا. اے ٹردیاں کوفہ دی گلی گال سنیا 5 منٹ تواڈے کول زندگی دے منگے جو نہیں دے سکتے سارے گھر لگے ویندے ہیں نہ میں پڑھنا نہ تساں سنو. ٹھیک ہے, توجہ فرمایا, غور فرمایا. ہن جناب کمبر نا علی دے پیچھے سرکار امیر المومنین آگے توجہ فرمایا. ہن ایک گلی دے وچ آ گئے تے سرکار امیر المومنین تے کمبر ایک گھر دے دروازے دے سامنے پہنچے. اس گھر دے وچوں ہن میں نہیں پتہ چھت تے بیٹھا ہے سین تے بیٹھا ہے ایو کوئی لکھیا کہ اس گھر دے وچوں قرآن نے پڑھن دی آواز آ رہی ہے. جناب کمبر نے سنیا قرآن اور جناب کمبر دے کنا تے بھی قرآن دی آواز آئی تے علی مولا نے بھی اس قرآن نو سنیا تے آواز کوئی بڑی خوبصورت ہے, لہن بڑا اچھا ہے, نال ٹردے ہوئے ذرا ٹائم کوئی نہیں رہ گیا. تو جو فرمایا لہن بڑا اچھا. جناب کمبر نے ایک مرتبہ نگاہیں چاہیاں, نگاہیں اٹھا کر جناب کمبر نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا. ذرا سنیے گا, علی کے چہرے کی طرف دیکھا. علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یا علی یہ کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے, اس کا لہن کتنا اچھا ہے, یہ کتنی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے. علی نے ایک مرتبہ کمبر کی طرف دیکھا. سرکار امیر المومنین نے کمبر کو دیکھ کر کہا قرآن کی تلاوت اسے فائدہ نہیں دے گی. قوم میں ایک بندہ پڑھتا بیٹھا تو واہ واہ اس چنگی مجلس پڑھی. اساں بھی بیٹھے آسے وے سنتے ہیں تے او 20-25 منٹ تو پڑھ لیا. او نہ نعرہ نہ سلوات. آخر ایک بندے بھول کے نعرہ ماریا چاہ تو اس آکھیا یار تیرا بھلو وے تیری مہربانی ساہ تک کٹھائے ہی چاہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. بھائی حق کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم تے گل سنن علی نے سنیا ہے ذرا. سرکار امیر المومنین نے فرمایا کمبر اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. اے ہن میں اپنے انداز سے پڑھنا نے تواڈی زبان سے میں نہیں پڑھنا. توجہ فرمایا اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. کمبر کا ذہن مصروف ہے. علی مسجد میں آئے, گلدستہ اذان پہ اذان ہوئی. علی محراب مسجد میں آئے, علی نے نماز پڑھائی. نمازیوں نے نماز پڑھی, نال چل سکتے ہو تو ذرا چلے آئے. نمازیوں نے نماز پڑھی, نماز مکمل ہوئی. قرآن ناطق نے قرآن صامت کو کھولا, مجمع کی طرف رخ کیا. علی ابن ابی طالب نے درس قرآن دینا شروع کیا. کمبر بھی مجمع میں بیٹھے ہیں, نمازی بھی موجود ہے. کمبر کا ذہن مصروف ہے, پڑھ قرآن رہا تھا. میرے مولا علی نے یہ فرما دیا ہے اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. کمبر نے مجمع کو چھوڑا, اسی دروازے پر آیا. میرا جلدی کرنے لگا, اسی دروازے پر آیا. گھنٹے دی مجلس بندہ 5-7 منٹ پڑھے تو یہی حال ہونا ہے. توجہ فرمایا, غور فرمایا. کمبر نے مسجد کو چھوڑا, گلی کو عبور کرتا ہوا اسی دروازے پر آیا. کمبر آ کے بوا کھڑکایا, وہ بندہ دروازے تے آیا. توجہ فرمایا, جناب تو سب قرآن پڑھ دے پایا. سبحان اللہ, کیڑی تواڈی سونی آواز آئی, کتنے اچھے لہنے تسی قرآن پڑھ دے پایا ہے. توجہ فرمایا, لیکن ذہن بھی مصروف تھا کہ میرے مولا نے فرمایا ہے, علی نے کہا ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. کمبر نے ایک مرتبہ پوچھا, غور فرمائیے, کہا بتاؤ تو صحیح کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. کہا میں تو علی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. ادھر اس کی زبان پر یہ جملہ آنا تھا کہ میں علی کو پہچانتا نہیں ہوں. ایک مرتبہ رخ مسجد کی طرف مڑا, کہا میرے مولا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. نعرہ حیدری, یا علی یا علی, واہ قریشی صاحب زندہ باد. توجہ, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. حضرت جملے سنے ہمراہی فرمانا, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. توجہ فرمائیے گا. کمبر آئے, اے ہن جویں اے ساڈا مختصر جیا مجمع ہے, اللہ کرے ہر بندے نال کوئی 5-7 فرشتے بھی بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ساڈیاں نیکیاں وچ بھی اضافہ ہویا پہ ہوے تے تواڈے تے بھی اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہوے. غور فرمایا ہے, ذرا توجہ فرمانا. جناب کمبر جو ہے وہ جلدی سے نا مسجد میں آئے, درس جاری تھا. ایک مرتبہ آیا ہے, جملہ ذرا سننا. ایک مرتبہ کمبر جو ہے وہ مجمع کے آخر میں آ کے جناب کمبر بیٹھے. علی نے اپنی مبارک نگاہوں کو اٹھایا. علی نے نگاہوں کو اٹھا کر, اور ذرا غور کرے, علی نے کمبر کے چہرے پہ لگایا. کمبر کی طرف دیکھ کر علی یہ فرماتے ہیں, کمبر جو کچھ میں نے کہا تھا تسلی ہو گئی.
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली। मोहम्मद सलावत। अच्छा हूँ जनाब कंबर क्या क्या या अली, आपने फरमाया था तसल्ली पहले भी थी, ती मुड़ गया किदे आऊं, लगे या अली गया वेखण गया बीमारी किथे है, बीमारी किथे, गौर फरमाया। अच्छा जी, मौला दर्स दे रहे थे, कंबर से गुफ्तगू हो गई। अब कंबर ने बड़ा मासूमाना सा सवाल कर लिया, या अली ए घरू टुरे आसे तुसी भी कुरान सुने ते मैं भी, बंदा तुसा भी कोई ना वेख्या ते बंदा ओ गलिए जो आवाज आ रही आ, मौला ए दसो भाई तुहानू पता किवें लगा भाई इस बंदे नू कुरान दी तिलावत फायदा नहीं देवना। अच्छा सवाल है ना, तुसी डरे बैठे हो, तुहाडे कोल कहे थोड़ा ही पूछया। या अली इरशाद फरमाइए, आपको कैसे पता चला कि कुरान इस बंदे को कुरान की तिलावत फायदा नहीं देगी? जरा संभल के जरा गाल हूँ सुने आया, इस मजमे दी गाल है तो नहीं पर असमी बखील कोई ना सुना देने हैं। तो जो फरमाया सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जो है वो जम कर थम कर अली इब्न अबी तालिब वारिस से इल्म रसूल बनकर अली बैठे और बैठ कर एक मरतबा कंबर की तरफ रुख किया, कहा कंबर सुनो, जब मालिक कायनात ने रूहों को खल्क फरमाया था, परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में इन रूहों से इकरार लिया था, कहा था तुम्हारा माबूद कौन है? रूहों ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की उलूहियत का इकरार किया। जरा गौर नाल सुने, मैं हौलू जी पर्दा पे आया तवज्जो फरमाना, कहा रूहों ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह। अली फरमाते हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था मैं उन चेहरों को भी जानता हूँ, उन आवाज़ों को भी पहचानता हूँ। फिर फरमाया अल्लाह ने मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार लिया। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि जिन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा था मैं उन चेहरों को भी जानता हूँ, उन आवाज़ों को भी पहचानता हूँ। अगर अजय ताई थोड़ी थकावट नहीं लती तो फिर क़यामत ताई लानी भी कोई नहीं, ठीक है ना। तो शाह साहब दा भी अपना मुकद्दर, तवज्जो फरमाया, गौर फरमाया। तो सुबह तो लैके पढ़ने वाले हुण मेरे ताई सारे दा अपना मुकद्दर। अच्छा गौर फरमाया मेरा भाई, अली इब्न अबी तालिब ये इरशाद फरमाते हैं, कहा सुनो कंबर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरवाह से मेरी विलायत का इकरार लिया था। जिन्होंने अलीयुम वलीयुल्लाह पढ़ा था, ऐ जरा बड़ी पहेली जई बनदी पई ने, जिन्होंने अलीयुम वलीयुल्लाह पढ़ा था मैं उन आवाज़ों को भी पहचानता हूँ, मैं उन चेहरों को भी जानता हूँ। अली फरमाते हैं ये आवाज़ मैंने 2 मरतबा वहाँ सुनी थी, तीसरी मरतबा आज सुन रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी वहाँ पर विलायत का मुनकर था, इसलिए इसे कुरान फायदा नहीं देगा। अच्छा तारीख की इतना अपना सफर ते आ गई जंगे नहरवान, अपना सफर कीता तारीख ते जंगे नहरवान आ गई ते बहुत सारे नू मौला अली ने फिन्नार कीता। ते जिसले जंग जरा मुक्की ते सरकार अमीरुल मोमिनीन ने अपने कदम दे नाल ए मनहूस लाशां नू सीधा करके वेख्या, ए मनहूस लाशां नू सीधा करके उन्हें नजस लाशा नू वेख्या। सीधा करेंदे 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 एक लाश ते पहुँचे ते अली एन ठोकर मारी ते ठोकर मार के कंबर नू आवाज़ दी, कंबर आ वेख लाए ए ओ बंदा है जड़ा उत्थे कुरान पढ़दा बैठा। इसलिए सरकार ने और किबला साहब के प्यारे लहजे के लिए बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सरकार ने फरमाया कि मन अराद मन अहब्ब अन यतमस्सक बिल उर्वतिल वस्क़ल्लती लन फसाम लहा फलयतमस्सक बिविलायत अखी व वसी अली इब्न अबी तालिब। जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह की मजबूत रस्सी से मुतमस्सिक हो जाए, अल्लाह तो क्या करे मेरे भाई, मेरे वसी अली इब्न अबी तालिब की विलायत से मुतमस्सिक हो जाए। वह काफ़ी हो गया, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, क़िबला साहब को मिंबर दे रहा हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ तालिब दुआ हो मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें।